حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ نے صرف اس لیے نہیں نازل کیا کہ بس ایک دوسرے کا مقابلہ کرو کہ میں نے رمضان میں 7 قرآن ختم کر لیے اور میں نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہر رمضان میں جتنا نازل ہوتا تھا اتنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ 2 دفعہ ضرور پڑھیں، مثلاً تراویح میں پڑھ لیں اور 1 دفعہ دیکھ کے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا قرآن دہرا سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ ہم اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں یا اسی میں ہی کھو جائیں۔ قرآن تو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت قرآن کا تعارف کرواتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ آئی ہی ہدایت دینے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے۔ اور پھر جتنا جتنا انسان اس میں تدبر کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو رہنمائی بہتر طور پر ملتی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں من تدبر القرآن طالب الہدی منہ تبین لہ طریق الحق، جو ہدایت کی غرض سے، ہدایت کی نیت سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو تدبر نہ کرے ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے تدبر کا معنی نہ آتا ہو۔ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے، پے در پے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ریپیٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس کے مفہوم اور معنی کو مختلف جگہوں سے دیکھ کر، تفسیریں پڑھ کر اس کو بتانا ہوتا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی۔ پھر قرآن کی محض تلاوت کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا بھی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر کے یا صرف پڑھ کے یا دوسروں کو پڑھا کے کامیاب ہو گئے اور یہی کام رہ گیا دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے تو وہ مکمل ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات ہم چیز فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس پر ہم نے خود بھی عمل کیا یا نہیں، یا وہ ہمیں سمجھ بھی آئی یا نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے، تکبر کر کے اس پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، تو قرآن میں آتا ہے فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یعنی اگر وہ غور و فکر نہیں کرتا اور آیات سنتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنے خیالات پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے عذاب کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن سے غفلت برتنے والے کی سزا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اور چوتھی صفت اس کتاب کی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان، دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن رحمت ہے، اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بہترین وسیلہ ہے اور رحمت مطلوب ہے، اور اس کی طرف صرف اہل ایمان ہی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اہل ایمان ہی اس کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو اس قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ قرآن ان کے اندھے پن کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا ہمیشہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کے لیے رحمت نہیں بنتی بلکہ اندھے پن کا سبب بنتی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو تھام لیں وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کی رہنمائی عطا کرے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے ایمان لا کر اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ بس جکڑ پکڑ کے رکھے اس کو، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہو ہمارا۔ پھر اسی طرح جب تلاوت قرآن ہوتی ہے گھروں میں، اس وقت فرشتے ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدولت جان اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو کہا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں تو جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کی حضوری بھی ہوتی ہے تو اتنا ہی آپ کا مسئلہ جلد حل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے، بے پناہ اجر ملتا ہے، اور آخرت میں خاص طور پر قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن انسانی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات میں بیدار رکھا، یعنی تہجد یا تلاوت تراویح وغیرہ کے لیے، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ قیامت کے دن قرآن سفارشی بن کر آئے گا، بندے پر سایہ کرے گا، انسان کے لیے گواہی دینے والا ہوگا۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی نازل ہوگی۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہترین مقام ہوگا، اور جب سب لوگ وہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کوئی شکایت نہیں رہے گی اور سب خوش ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر اسی طرح اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ پھر یہ خاص دعا ہے جو قرآن سے متعلق ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ دعا جو ہے انسان کا رنج و غم بھی دور کرتی ہے اور قرآن کو سینے کی بہار بنا دیتی ہے۔ آپ بھی آزما کر دیکھیے، بہت فائدہ مند دعا ہے۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کے خاص بندے بننا چاہیے، کیونکہ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن سنتے وقت سوچ، عقل، دل کو حاضر رکھیں۔ پھر اسی طرح قرآن سنتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں اور اس پر غور و فکر کریں، کبھی مل کر بھی پڑھیں۔ پھر قرآن کو عمل کے لیے سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین عمل کے لیے قرآن سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے جب کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو جب تک اس سے فائدہ پورا نہ اٹھاتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پھر قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھیں، اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کریں، جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں۔ قرآن کو آگے سکھانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ہوگا۔ قرآن پڑھ کر سنگ دل نہ بنے، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ تو بہرحال یہ تھی قرآن کی صفات جو اس آیت نمبر
57 سورت یونس میں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے اس کتاب کو نصیحت، شفا اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں. سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی یہ قرآن اس کو خبردار کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یعنی جس کا کوئی دل ہی نہیں، تو یہ قرآن اس کے حق میں نصیحت نہیں بنتا. دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہے لیکن وہ قرآن کی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، دل سے نہیں سنتا، کہ جس کے ذریعے ان نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، تو ان کے اوپر پھر وہ توجہ بھی نہیں کرتا. تو یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا پہنچی ہے تو اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہے، یعنی اہلیت ہے لیکن اس تک وہ بات پہنچی نہیں کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھے، ترقی کرے. تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہنچ گئی اور وہ توجہ نہیں کر رہا، دل غیر حاضر ہے. یعنی ایک وہ جس کا دل حاضر ہے، دوسرا وہ جس کا دل غیر حاضر ہے، اس کو بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت موجود ہوتی ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، اور جب اس پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے کان لگاتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں اس کا دل بھٹکتا. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہی دراصل ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے پہاڑ، آسمان، زمین وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور توجہ سے حاصل کرتا ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرے. ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 2 شرائط بتائی ہیں کہ تدبر اور ہدایت کی تلاش ہو تب انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف باتیں کرنا ہے یا اس میں غور و فکر کرنا ہے یا اس کے نئے نئے پہلو نکالنا، لیکن وہ عمل کی نیت سے نہیں لیتے اس کو. وہ محض قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی روشنی میں پھر وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں. تو جب آپ قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، تو ساتھ ہی اسے ہدایت کی نظر سے پڑھیں، یعنی وہ تدبر ہدایت کی نظر سے ہو اور پھر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، تو اس طرح انشاءاللہ ہدایت ملے گی. قرآن مجید کے نصیحت کے انداز کیا ہیں؟ اس میں نمبر 1 خوشخبری دینا، نمبر 2 ڈرانا. یعنی نصیحت کے لیے وہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی. اور آپ یہ غور کریں گے قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں خوشخبری کی بات آئی ہے وہاں عذاب کی بات بھی آئی ہے، اور جہاں کہیں عذاب کی بات آئی ہے وہاں خوشخبری کی بات بھی آئی ہے. پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں سوال بہت ہے، اس کو اسلوب استفہام کہتے ہیں، کہ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح قرآن واقعات کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، واقعات کے ذریعے. یعنی اوپر ہم نے جو مین آیت پڑھی اس میں آیا نا کہ یہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، تو نصیحت کس کس انداز میں؟ ڈرا کے، خوشخبری دے کے بھی، سوال کر کے بھی، اور واقعات سنا کے بھی. یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں
وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے۔ اور پھر اولین و آخرین کی خبر دے کر، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں، یعنی ہر دور کے مطابق یہ قرآن نصیحت کرتا ہے۔ دوسری صفت جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ قرآن میں شفا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دیتا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ اور سینے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے، یعنی سارے اعضاء ہمارے دل کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اگر دل کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے خاص طور پر صدور کا لفظ آیا جو سینوں کے اندر دل کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا قرآن کے اندر ہے۔ اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان سے آباد ہوتا ہے، علم اور ہدایت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وحی کے علوم سے خالی ہوتا ہے، تو یہ مردہ دل ہوتا ہے۔ تو دل کے مردہ ہونے کے دو اسباب ہیں، نمبر 1 جہالت اور نمبر 2 تکبر۔ جہالت جو ہے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی، اور تکبر انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا۔ تو قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب دلوں کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو دل ایمان کے ساتھ لہلہانے لگتے ہیں، قرآن سے منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن میں جو شفا ہے وہ 3 طرح سے ہوئی، ایک یہ کہ گمراہی سے شفا کیونکہ اس میں ہدایت ہے، دوسرے بیماری سے شفا کیونکہ اس میں برکت ہے، اور تیسرے فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ کیونکہ انسان یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کریں، کون سے کام کریں کون سے نہ کریں، تو قرآن اس کی خوب تفصیل بتا دیتا ہے۔ اور ویسے عمومی طور پر شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم، ان جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو جو عام طور پر بے چین رکھتی ہیں، جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، بہت پیٹی لگتی ہیں کہ یہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھے ہوئے ہوں، مسائل تو اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کے مسائل اور دنیا کے ہم و غم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ اور حقیقت ہے قرآن اپنے الفاظ اور اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پہ اثر رکھتا ہے۔ اگر صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اس کی نصیحت سے بڑی نصیحت کسی کی نہیں، اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نصیحت کسی کی نہیں۔ اور جو شخص قرآن کے بغیر کسی اور چیز پر انحصار کر لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اس کے لیے اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یعنی جو اللہ کی نہیں مانتا پھر وہ اور کسی کی کیا مانے گا۔ روحانی بیماریوں میں عام طور پر جیسے نظر، حسد وغیرہ، جادو یا جنات کا اثر، اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔